الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، پس اپنے چہروں کو دھو لو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور دھو لو اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک۔ اللہ رب العزت نے یہ جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اس آیہ مبارکہ سے ہمیں دو چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وضو کی جو ترتیب ہے کہ کس ترتیب کے ساتھ ہم نے وضو کرنا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے کہ پہلے اپنے چہروں کو دھونا ہے، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، اور اس کے بعد مسح کرنا ہے، اور پھر پاؤں دھونے ہیں۔ ایک تو ہمیں یہ ترتیب معلوم ہوئی۔ دوسرا ہمیں جو وضو کے فرائض ہیں وہ اس آیہ مبارکہ سے معلوم ہوئے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ نے چہرہ دھونا ہے، اپنے ہاتھ دھونے ہیں، سر کا مسح کرنا ہے، اور ٹخنوں تک پاؤں دھونے ہیں۔ تو یہ جو چار چیزیں بیان کی، یہ چار وضو کے فرائض ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ وضو کے جو فرائض ہیں وہ چار ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں وضو کے فرائض کی جانب۔ پہلا فرض ہے وضو کا چہرہ دھونا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ چہرے کی جو مقدار ہے وہ کتنی ہے۔ تو مقدار جو چہرے کی ہے وہ جو پیشانی کی جہاں سے آپ کے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے نیچے، اور تھوڑی کے نیچے تک جہاں یہ جو ہڈی ہوتی ہے گلے کی، جہاں پر گردن نیچے شروع ہوتی ہے، یہ جو مقدار ہے یہ چہرے کی مقدار ہے۔ اور ایک کان کی جو لو ہے، اس کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ تمام آپ کا چہرہ ہے۔ اس چہرے کا دھونا وضو کے اندر، نماز کے لیے، وضو کے لیے فرض ہے۔ اگر بال برابر بھی کوئی جگہ اس کے اندر خشک رہ گئی تو وضو نہ ہوگا۔ اور دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی داڑھی گھنی ہے، بہت بڑے داڑھی کے بال ہیں، تو جن کا دھونا دشوار ہے اور چہرے کی جو کھال ہے وہاں تک پانی نہیں پہنچ سکتا، تو اس کے لیے شریعت نے آپ کو رخصت دی ہے کہ اگر آپ کی داڑھی گھنی ہے تو آپ کیا کریں کہ باقی جو چہرہ ہے جس پر بال نہیں ہیں اس چہرہ کو دھوئیں اور داڑھی کا ہلال کر لیں۔ اس کے بعد اگر کوئی عورت ہے اور اس کے ناک میں سوراخ ہے، یہ جو کوکا اور نتھنی کے لیے جو نتھ کی جاتی ہے، اس سوراخ کے اندر پانی پہنچانا بھی فرض ہے۔ اور اگر پانی نہ پہنچا تو اس سے بھی وضو نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ کوئی بھی اور چیز چہرے کے اندر خشک رہ گئی تو آپ کا جو وضو مکمل نہیں ہوگا۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے فرض کی جانب۔ دوسرا فرض ہے ہاتھوں کا کونیوں تک دھونا۔ تو ہاتھ جو ہیں، یہ جو آپ کی انگلی ہے یہاں سے شروع ہو کر کونیوں تک یہ ہاتھ ہیں، اور جو دھونے کا فرض قرار دیا ہے کونی سمیت ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں یعنی کہ ہاتھ اور بازو جو کونیوں تک ہے، ان کا دھونا وضو کے اندر فرض ہے۔ اور اگر اس میں بھی بال برابر کوئی جگہ خشک رہ گئی تو آپ کا وضو مکمل نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے ہاتھ پر، ایک مثال کے طور پہ ایک بندہ رنگ کا کام کرتا ہے، اگر رنگ کا کام کرنے کی وجہ سے اس کے ہاتھوں میں رنگ لگ جاتا ہے، اس کے ناخنوں میں میل پڑ جاتا ہے، ایک بندہ لکھائی کا کام کرتا ہے، اس کے ہاتھوں پہ سیاہی ہوتی ہے، عورتوں کے ہاتھوں پہ مہندی ہوتی ہے، تو ان چیزوں کو شریعت نے معاف فرمایا ہے۔ یعنی ایک بندہ لکھائی کرتا ہے، اس لکھائی کی وجہ سے اگر اس کے
جو ہاتھ ہیں ان پر سیاہی لگ جاتی ہے یہ بھی معاف ہے، اس سے بھی وضو ہو جائے گا۔ اور یہ جو ناخنوں کا میل ہوتا ہے اس سے بھی وضو ہو جاتا ہے، ناخنوں کے اندر اگر میل ہو آپ وضو کر لیں، آپ کا وضو ہو جائے گا۔ ہاں اگر میل نہیں ہے، ناخن بڑے ہیں آپ کے اور اب ناخنوں کے نیچے پانی نہیں پہنچتا تو اس سے وضو آپ کا مکمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ نے ہاتھ پر انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، انگوٹھی ہے، یا آپ نے گھڑی پہنی ہوئی ہے، یا کوئی اس طرح کے جو دھاگے وغیرہ باندھتے ہیں، لیلون پہنتے ہیں، جو کوئی بھی چیز باندھی ہو اور سخت ہو تو اس کے نیچے پانی پہنچانا بھی فرض ہے۔ اگر انگوٹھی ڈھیلی ہے، کھلی ہے، آسانی حرکت دیے بغیر اس کے نیچے پانی پہنچ سکتا ہے تو اب تو وضو ہو جائے گا۔ لیکن اگر انگوٹھی سخت ہے یا گھڑی سخت ہے، چین سخت ہے، اس کے نیچے حرکت دیے بغیر پانی نہیں پہنچے گا تو وضو بھی نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ وضو کریں تو حرکت وغیرہ دیں اور تاکہ آپ کا وضو مکمل ہو سکے۔ اسی طرح جب چہرہ آپ دھوتے ہیں تو اس کے اندر اگر آپ یہ جو آپ کے ہونٹ ہیں، ٹھیک ہے، ہونٹوں کو اگر آپ بند کریں، اب یہ جو حصہ خشک باہر رہتا ہے نا، اس کا دھونا بھی فرض ہے۔ اگر کسی شخص نے اس طرح ہونٹ بند کیے تو اب یہ جو خشک حصہ تھا یہ منہ کے اندر چھپ گیا اور اس پر پانی نہ پہنچا تو اس سے بھی وضو نہیں ہوگا۔ تو نارمل حالت میں جب ہونٹ بند کریں، جو حصہ باہر رہتا ہے اس کا دھونا بھی فرض ہے۔ یہ تھے 2 فرض دھونے کے۔ اب تیسرے فرض کی جانب بڑھتے ہیں۔ تیسرا فرض جو وضو میں ہے وہ ہے سر کا مسح کرنا۔ فقہ حنفی کے اندر چوتھائی سر کا آپ پہ مسح فرض ہے۔ سر کے آپ 4 حصے کریں گے۔ مثال کے طور پہ یہاں سے آپ اگر ایک لائن پیچھے لے جائیں، ایک حصہ یہ بن گیا، ایک حصہ یہ بن گیا، پھر اس کان سے اس طرح لکیر اس کان تک لائیں تو آپ 2 حصے آگے بن گئے، 2 پیچھے۔ تو اس میں سے یہ جو چوتھائی حصہ بنتا ہے اس کا جو مسح کرنا ہے وہ فرض ہے۔ تو اس کی جو مقدار علماء نے بیان کی ہے وہ جو آپ کا ماتھا ہے نا، یہ 1/4 سر بنتا ہے۔ تو آپ چوتھائی سر کا مسح کرنا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پانی کے ساتھ ہاتھ گیلے کریں اور اپنے سر کا مسح کر لیں۔ اب اگر کسی بندے کے بال بڑے ہیں، ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پہ کسی نے زلفیں رکھی ہوئی ہیں اور یہ جو بال گردن سے نیچے ہوتے ہیں، اگر کسی بندے نے پانی لیا اور اپنی زلفوں پہ جو اس کے کاندھوں تک تھیں ان پر مسح کر لیا، اس سے وضو نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن پاک میں جو فرمایا کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو، تو جب تک آپ سر کا مسح نہیں کریں گے تو وضو مکمل نہیں ہوگا اور یہ فرض ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی نے ٹوپی کے اوپر مسح کر لیا، امامے کے اوپر مسح کر لیا، یا کسی عورت نے چادر اور دوپٹے کے اوپر مسح کر لیا تو اس سے بھی وضو نہیں ہوگا۔ ہاں اگر دوپٹہ یا ٹوپی اتنی باریک ہے کہ اس کی تری پھیل کر جب ہاتھ انسان اوپر رکھے اس کی تری پھیل کر سر کے بالوں تک پہنچ جائے تو اس سے وضو ہو جائے گا۔ اور آخری فرض ہے پاؤں دھونا ٹخنوں سمیت۔ جس طرح ہاتھ کے اندر کوئی چیز باندھی ہو اور ہاتھوں کی جو انگلیوں کی کروٹیں ہیں، ناخنوں کا مسئلہ ہے، وہی تمام چیزیں پاؤں کی بھی ہیں۔ اسی طرح آپ نے پاؤں بھی دھونے اور پاؤں کے اندر جو اگر ناخن بڑے ہیں تو ان کے نیچے پانی پہنچانا بھی، اور انگلیوں کی جو کروٹیں ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے انگلیوں کا خلال کر کے تمام چیزوں تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہے۔ یہ تھے 4 وضو کے فرائض جن کا دھونا ضروری تھا۔ اب اگر کوئی بندہ زخمی ہے، مثال کے طور پہ کسی کا بازو ٹوٹ گیا یا بازو پر زخم آ گیا، اب کیونکہ بازو دھونا اس پر فرض تھا، اب زخم کی وجہ سے اگر اس بندے نے پٹی باندھ دی ہے، اگر پٹی نہیں بھی باندھی ویسے ہی اس کے ہاتھ پر زخم ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ دھو سکتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو دھوئے۔ اگر دھو نہیں سکتا، دھونے کی وجہ سے اسے ضرر پہنچے گا، تکلیف پہنچے گی، تو اس کے لیے اب اس پر مسح کرنا شرط ہے۔ مسح کر دے اس کا فرض مکمل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر پٹی باندھی ہوئی ہے تو پٹی اگر کھول کر وہ مسح کرے گا یا اس کو دھوئے گا، دوبارہ پٹی نہیں باندھ سکے گا، اس سے اس کو تکلیف ہوگی، تو اس کے لیے ہے کہ وہ اسی پٹی کے اوپر مسح کر لے۔ اب اگر کسی وجہ سے پٹی کھل گئی اور زخم سے علیحدہ ہو گئی تو
اب اس کے لیے یہ ہے کہ اگر اس نے اس پٹی کو دوبارہ وہیں پر باندھ لیا تو اب وہ اس کا جو سابقہ مسح تھا وہ برقرار رہے گا۔ اگر اس نے پٹی کو کھول کے رکھ دیا تو اب مسح اس کے لیے دوبارہ کرنا ضروری ہے۔ 4 فرائض تھے، اور اگر زخمی حالت یا باعث مجبوری یہ اگر آپ کو پٹی پر یا زخم پر مسح کرنا پڑے تو یہ دینے کی جگہ آپ مسح بھی کر سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ خود بھی سنیں اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے دوست و اقارب کو بھی سنائیں، تاکہ اگر کسی کے وضو کے اندر کوئی اس طرح کی غلطی ہو اس کو درست کر سکے۔ اور میں گزارش کروں گا آپ سے، اگر آپ ہمیشہ میری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔